بات بڑی سمپل ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از دیئر کمپلیکیشن کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر لیا ہے. پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر ہم کشمیر کا کاز پلیڈ کریں گے، آئی ایم سوری ٹو سے نتھنگ ول ہیپن آؤٹ آف اٹ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے پاکستان اور بھارت کو دیرینہ مسئلہ کشمیر کو حل کر لینا چاہیے. رسال پور میں گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو باوقار طریقے سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر میں انسانی المیے کو منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے، تاہم امن کے لیے ہماری خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر عوامی امنگوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. آرمی چیف کا یہ کہنا ہے تو مسئلہ کشمیر کا پرامن حل آخر کیسے ممکن ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، مسئلہ کشمیر کا پرامن حل تو ایک ہی طرح ممکن ہے، اور ممکنات میں سے جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی جو اپنا پہلے جو پلیبسائٹ کے حساب سے اور مختلف ادوار میں 1948 سے لے کے 1955 تک جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، بلکہ یہی نہیں، محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ انیکس کر دیا جائے، کشمیر کی J&K اسمبلی میں. تو اس وقت یونائٹڈ نیشن کی ایک ریزولوشن نمبر 91 آ گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا یہ کسی ملک کے ساتھ مل نہیں سکتا. اگر یونائٹڈ نیشن نے لیٹسٹ بھی یہی کہہ دیا کہ ڈسپیوٹڈ ایریا، تو اس کے بعد پھر کیا طریقہ رہے گا؟ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگ جو چاہ رہے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اٹھا کے پڑھیں تو بڑا کلیئرٹی ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کسی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور وہ میجورٹی میں منحصر ہوتا ہے، اور وہاں پہ پاپولیشن کی پرسنٹیج بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اگر زیادہ ہوتی ہے، جیسے ویلی میں اگر آپ جائیں گی تو آپ کو 86% مسلمان ملیں گے، اگر آپ جموں سے نیچے جائیں گی تو وہاں پہ 63% مسلمان ملیں گے، تو ٹوٹل ایوریج نکالنے کہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے؟ تو یہ تو UN کا چارٹر کہتا ہے کہ آپ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں، جو اس سے پہلے UN نے دیا، ایسٹ تیمور میں دیا، ساؤتھ سوڈان میں دیا. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو لمیٹیشنز ایڈڈ ہیں، اس کے ساتھ جو کلوزز ایڈڈ ہیں، ان کلوزز کو پورا کرنے کے لیے کون سی سپرویژن ہوگی؟ اس کلوزز کو پورا کرنے کے لیے UN نے 1951 میں ایک آربیٹریشن جنرل بھی اپوائنٹ کیا دیا تھا، اور ایک کونسل بھی بتا دی تھی، 4 ملکوں کا ایک وفد بھی بتا دیا تھا. اب اس میں یہاں پہ جو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو، وہ پہلے بھی ایکسیپٹیبل تھا، پاکستان ابھی بھی ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن کیا وہ انڈیا کو ایکسیپٹیبل ہے؟ اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل ہونا ہے تو آپ کو ڈی انڈکشن کرنی ہے وہاں سے فوجوں کی. اب پاکستان نے تو فوج لیول جو مینٹین کی ہوئی ہے وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے. اس کے لیے سپرویژن چاہیے، اس کے لیے ایک افیکٹو باڈی چاہیے. آربیٹریشن میں کیا ہو، وہ تو پہلے بھی ہو چکی ہے. بات چیت کا تو جیسے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے اپنا سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں آربیٹریشن کرانے کے لیے تیار ہوں، تو وہ جو آربیٹریشن ہوگی وہ تو ہوگی کہ آپ کس طریقہ کار سے شروع کریں گے، جو پہلے ہی وضع کر دیا گیا. اب یہاں پہ ایک اور سوال اس وقت جو پیدا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے لیے بھی لمحہ فکر ہے، UNO کے لیے بھی لمحہ فکر ہے، اس پہ UNO بات ہی نہیں کرتی ہے. میر صاحب، جس طرح بھی زیغم خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 3 فریق ہیں، مسئلہ کشمیر کا کوئی 1 یا 2 فریق نہیں ہے، تو تینوں فریقین کا معاملے پر اتفاق ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو. ڈیڈ لاک کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو پرامن حل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، فریق 4 ہیں. آپ کے کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہیں، آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں، وہ ہمیں آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف پاکستان، اس پہ بہت ٹریک 2 پہ باتیں ہو چکی ہیں. آئی بین پارٹ آف اٹ ان برسلس، اور بیسکلی وہ زیر زبر پہ اڑک جاتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از دیئر کمپلیکیشن. دیئر کمپلیکیشن از کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر لیا ہے. وہ جب تک پارلیمنٹ نہیں کرے گی اس کا حل ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم جو ہیں، ہم شور کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ از ٹوٹلی بلائنڈ. ہم بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، جس طرح ابھی 370 کی بات کی ہے، 35A کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس 3 زبردست سینٹرز تھے، کشمیر سینٹر برسلز، کشمیر سینٹر لندن اور کشمیر سینٹر واشنگٹن. یہ ہمارے ان آفیشیل ایمبیسیز تھیں. ہم نے ان کو بند کر دیا، اور ہندوستان کا جو موقف تھا وہ اب
प्रीडोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यूरोपियन यूनियन के अंदर हम जब कंडक्ट करते थे कश्मीर सेंटर्स के सेमिनार्स, और हमने 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हम उनके आगे लेके गए मैस ग्रेव्स, ये पेलेट्स, यू नो फोर्स्ड मैरिजेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ आपका एट्रॉसिटीज हम लेके गए। तस्वीरें हम लगाते थे उसके अंदर, कश्मीर यूरोपियन यूनियन के अंदर सेमिनार्स होते थे, डिस्कोर्सेज होते थे, हमने वो बंद कर दिए। क्यों? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर हम कश्मीर का कॉज प्लीड करेंगे, आई एम सॉरी टू से नथिंग विल हैपन आउट ऑफ इट। हमें ये चीज़ इंटरनेशनल पोडियम्स पे लेके जानी है, लोगों को अवेयरनेस और री अवेयरनेस करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हम सब बात करते हैं उनकी एट्रॉसिटी की, हम सब बात करते हैं उनकी इनह्यूमैनिटी की, और जो पुलिस का ये एक्शन हुआ है और ये जो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, Why is the world not taking any notice? Because हम उसको इतना पुश नहीं कर रहे, हम कोई पुश नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि जी कश्मीर डेस्क एम्बेसीज में लगा के एंड दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। नो, इट वॉन्ट बी द फाइनल सोल्यूशन। जब तक हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद द ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की है। एक छोटा कुत्ता गुम हो जाता है, एक बच्चा गुम हो जाता है, तो पूरी हेडलाइंस बन जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम चाहें कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बारहा एफर्ट्स भी की और अपने तौर पर आवाज भी उठाई, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हो सका कोई भी तरीका, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है? सलमा, मैं तो कहता हूँ इसमें 5 फरीक होने चाहिए, क्योंकि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बरतानिया छोड़ के गया। जब बरतानिया की हुकूमत थी और उस वक्त तकसीम हिंद हो रही थी, तो आपने देखा कि बरतानिया हमारे लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ को पीछे छोड़ गए। गुरदासपुर ने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। कश्मीर जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है, उसने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। तो इसमें बरतानिया को भी फरीक बनाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि असल में तो मसला ये तुमने छोड़ा है और तुम इतने चैंपियन बनते हो ह्यूमन राइट्स के, तो आप जरा ये मसला तो हल करवाए ना। आप देखें कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और लाइफ टाइम वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन हुआ हुआ है। आप देखें कि दुनिया में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगे हैं, तो लोगों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता अपने घरों में मुकीद होने में कितनी प्रॉब्लम आई है, कितने कारोबार ख़राब हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो भाई दुनिया का एक खित्ता ऐसा भी है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और वहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो खुदारा दुनिया को भी, आलमी ताकतों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यूएनओ क्या है? यूएनओ बिल्कुल एक डमी है अमेरिका का, वो कोई मसले का हल नहीं करवा सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा तस्फिया नहीं है मुल्कों के दरमियान जो यूएनओ ने कराना है, जो यूएनओ ने करवाया हो। तो ये यूएनओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों की अस्तित्व राय की जरिए जो है उनको उनके हकूक दिए जाए। वो जीते जागते इंसान है।